الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات و برادران عزیز، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ آپ غور کریں گے کہ انسان جب حمل کے اندر ہوتا ہے تو وہ ایک تنگ اور تاریک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں بھی مشقتیں برداشت کرتا ہے، کہ دودھ پینے سے لے کر دودھ چھوڑنے تک کے ایام میں انسان مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو معاش کے لیے، کھانے کمانے کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ اس کے اوپر دوسروں کی ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں، وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ جوانی کی دہلیز سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جب بڑھاپے کے عالم میں وہ پہنچ جاتا ہے تو بڑھاپے کی سختی اور بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور جب ان سب سے گزر کر وہ موت کے دہانے جاتا ہے تو موت کی سختی کو برداشت کر کے وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی کا مقصد دنیا میں محنت کرنا ہے، دنیا میں عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہمت کو صرف کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ کہ جو دنیا میں کام کرے گا، جو دنیا میں عمل کرے گا، جو دنیا میں دین کے لیے مشقتیں برداشت کرے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، وہ آخرت میں جنت کا انعام پائے گا۔ کہ بھئی دنیا میں کوئی آرمی جوائن کرتا ہے، کوئی آرمی کی نوکری کے لیے جاتا ہے، تو آرمی میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آرمی کا ایک مقصد کیا ہے کہ وہاں پر مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہے، وہاں پر محنت کرنا ہوتی ہے، اپنے جسم پر مشقتیں اٹھانا پڑتی ہے، ایکسرسائز کرنا ہوتی ہے، دن رات وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اور وقت آنے پر جان کی بھی بازی دینا پڑتی ہے۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ مشقتیں اٹھانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہمیں دنیا میں مشقتیں آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، تو یہ حیرانی کی بات نہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہوگی کہ جس کے اوپر مشقتیں نہ آئیں۔ بھئی کوئی یہ خیال کرے کہ میں آرام و سکون کی زندگی اس دنیا میں گزار لوں، میرے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، مشقتیں نہ آئیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب دنیا میں سکون پانا تھا، دنیا میں آرام پانا تھا، تو پھر جنت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں تمہیں مشقتیں برداشت کرنا ہوگی، دین کے لیے تمہیں تکلیفیں سہنا ہوگا، ہر اعتبار سے تمہیں تکلیفوں کو اور مشقتوں کو برداشت کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، تب تمہیں جنت کا انعام ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے، اور بندہ اسی دنیا میں چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر کام اس کے پسند کے مطابق ہونا چاہیے، سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی تمام خواہشاتیں پوری ہونا چاہیے، اس کی تمام شہوتیں پوری ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہی تو اس دنیا کا دھوکہ ہے، کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے،
دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہی تو یہاں کا دھوکہ ہے کہ انسان سب کچھ بھول گیا، کہ وہ اس دنیا میں ایسے مگن ہو گیا کہ وہ چاہ رہا ہے، وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کی تمام خواہشاتیں پوری ہونا چاہیے۔ وہ دنیا میں یہ چاہ رہا ہے کہ میں آرام و سکون کی زندگی گزار لوں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، بہت سارے فتنے ایسے ہیں دنیا میں جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں، غافل بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے فتنے۔ ایک فتنہ اس کے اندر آنے والی خود اس کی شہوت ہے۔ شہوت یہ ایک چاہت کا نام ہے۔ کہ شہوت کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اب شہوت بھی دو طرح کی ہوتی ہیں بھئی، ایک ہوتی ہے شہوت شکم، کھانے پینے کی چاہت ہو رہی ہے، کھانے پینے کی اشتہا، کہ انسان کھانے پینے میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا، بس اس کے سامنے کھانا آنا چاہیے اور اس کا پیٹ بھرانا چاہیے، بس مزیدار کھانا اس کے سامنے آنا چاہیے اور اس کا پیٹ اس کھانے سے بھرانا چاہیے۔ اب اس کو حلال و حرام سے کوئی فرق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کہ کھانے پینے کی اتنی اشتہا ہو گئی کہ وہ فرق ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ کھانا کیسے پیسے سے آیا ہے، اس کے کیا کانٹینٹس ہیں، کیا اجزاء ہیں اس کے اندر۔ بس کھانا اس کے سامنے آیا اور اس نے اپنے پیٹ کو کھانے سے بھر لیا۔ یہ کھانے پینے کی اشتہا ہوتی ہے، یہ کھانے پینے کی خواہشات ہوتی ہے، اس کو شہوت شکم کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے شہوت فرج۔ میرے بھائیوں، جب کھانے پینے کی خواہشات زیادہ ہو جائے، جب کھانے پینے کی اشتہا زیادہ ہو جائے تو پھر شہوت فرج بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بھئی شہوت فرج یہ جنسی خواہشات کا نام ہے۔ ایک یہ شہوت ہے، ایک اٹریکشن ہے کہ ایک مرد کے دل میں عورت کے لیے خواہشات پیدا ہو رہی ہے، شہوت پیدا ہو رہی ہے، ایک عورت کے دل میں مرد کے لیے شہوت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ایک اٹریکشن ہے کہ انسان اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے پھر گناہوں کے راستے بھی اختیار کر جاتا ہے کہ اس کو اپنی شہوت پوری کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے سے جو شہوت اندر سے آ رہی ہے وہ شہوت پوری ہونا چاہیے۔ انسان اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب شہوت کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ شہوت کو ختم کرنے والی چیز روزہ رکھنا ہے، کہ روزہ رکھنے سے شہوت ختم ہوتی ہے اور کھانا زیادہ کھانے سے یہ شہوت بڑھ جاتی ہے۔ بھئی آپ غور کیجئے گا کہ جو لوگ کھانے پینے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، کہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے ہیں، تو وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی شہوت ختم نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسباب نہیں بچے، نہ ان کے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے، لیکن وہ اندر شہوت پیدا ہو رہی، وہ شہوت ابھر کر آ رہی ہے، اور پھر وہ قبر کو بھول جاتا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ تو یہاں آپ غور کیجئے کہ کھانے پینے کی زیادتی، کھانے پینے کی شہوت وہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس انسان کو، جو انسان یہ چاہے کہ ہماری نگاہیں کنٹرول میں رہے، کہ ہماری نگاہیں محفوظ رہیں، کہ برے خیالات نہ آئیں، ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، کہ آج جو ہماری نگاہیں اور یہ ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں، کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، شہوت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ انسان کا کبھی من نہیں بھراتا شہوت سے، کہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے وہ جو حرام رشتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے ان رشتوں تک اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کہ ذہن میں ان شہوت کے لیے نئے نئے تصورات آ رہے ہوتے ہیں، کہ شہوت اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کی کئی سال پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی ہے، حیا اور پاک دامنی، اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ یہاں پر بیان کرنا قاصر ہے۔
اور آج چونکہ یہ شہوت کا اس قدر غلبہ ہو چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ جو حرام رشتے ہیں وہاں تک شہوت جا رہی ہے. کئی ہمارے دوست جو نوجوان انہوں نے ہم سے آ کر اس پر بات کی کہ یار شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ. میں نے بہت دیر تک پہلے ان کو ایسے ہی مذاق میں لیا، لیکن پھر اس نے راز کھولا کہ بھائی گھر میں بھی ہماری شہوت نہیں رک رہی، کہ گھر میں جو ہماری ماں بہن بیٹی ہیں وہاں تک وہ شہوت پہنچ رہی ہے. اب میرے بھائیوں شریعت نے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ شہوت کو کنٹرول کرنے والی چیز کہ کثرت سے روزے رکھنے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے. اب اس پر بھی عمل کیا گیا. جب تک روزے رکھ رہے ہیں شہوت ختم ہے، شہوت نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی روزہ رکھنے بند کیے پھر شہوت ابھر کر آ رہی ہے. بھئی اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم ہر وقت روزے سے ہی رہیں، ہم پورے سال روزہ رکھتے رہیں؟ میرے بھائیوں اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ہماری شہوت ختم نہیں ہو پا رہی ہے. اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ ہم ہمارے کھانے پینے پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے، ہم احتیاطی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں کم کھانا کھائیں تاکہ شہوت کا غلبہ نہ ہو. کم کھانا کھانے سے شہوت کا غلبہ نہیں ہوتا. اسی لیے رمضان المبارک آتا ہے تاکہ انسان گناہوں کی طرف سے بچ جائے، کہ جو شہوت اس کے اندر سے ابھر رہی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن رمضان المبارک میں بھی ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس طریقے سے شکایت کرتے ہیں کہ بعض اوقات رمضان المبارک میں بھی شہوت ایک دم سے بھڑکتی ہے. کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، دن بھر روزے سے ہوتے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ شہوت کیسے آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم دن بھر روزے سے ہوتے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے سامنے طرح طرح کی اشیائیں سامنے آ جاتی ہیں تو ہم اس پر ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پورا ان افطاریوں سے پیٹ بھر لیتے ہیں. میرے بھائیوں روزہ رکھنا یہ کھانے پینے کا لائسنس نہیں دیتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا آپ کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں. یہ کھانے پینے کا لائسنس نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں بہت ساری چیزوں سے اس میں بچنا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بہت ساری غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے استعمال سے بہت نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اور خصوصاً شہوت، اس سے شہوت بھی ابھر رہی ہوتی ہے.